بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت سے متعلق احکام اس کلپ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ پورا ویڈیو سنیں گے تو بہت سی معلومات آپ کو ہوں گی، ورنہ اکثر معلومات آپ سے رہ جائیں گی۔ سب سے پہلے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے احکام سن لیں۔ نمبر 1، قربانی کے بڑے جانور میں ایک سے زائد شرکا ہوں اور وہ باہمی یا آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ حصہ ایک بھینس میں یا گائے میں 7 حصے لے لیتے ہیں اور قربانی کرنے والے اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں، یا جو جیسا لینا ہو جتنا لینا ہو لے کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ محتاط طریقے سے بڑے احتیاط کے ساتھ وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر حصہ پہنچے۔ البتہ اگر ہر حصے میں کچھ کلیجی، کچھ سری، پائے اور کھال رکھ دی جائے تو ایسی صورت میں پھر باہمی رضامندی سے اندازے سے بھی تقسیم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے گوشت تقسیم کرنا ہے تو اس کو تول کر احتیاط کے ساتھ تقسیم کریں آپس میں، ورنہ سود کی مشابہت ہونے کی وجہ سے اور شبہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر قربانی میں شریک افراد ایک ہی جگہ رہتے ہوں اور ان کا کھانا پینا مشترک ہو، یعنی ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے ہوں، اور وہ گوشت تقسیم نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں جبکہ ایک ہی گھر کے 7 افراد یا 5 افراد ہیں، پورے حصے میں جتنے بھی شریک ہیں سب ایک ہی گھر کے ہوں اور وہ ایسے ہوں کہ سب کا کھانا ایک ہی ساتھ پکتا ہو تو پھر تو جائز ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنانا کیسا ہے اور کیا حکم ہے۔ 3 حصے کا حکم یہ ہے کہ آدمی جب اپنا حصہ اس کو مل گیا تول کر تو اب پورے حصے کا قربانی کرنے والا پورے حصے کا 3 حصہ کر لے تو یہ بہتر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ قربانی کرنے والا اگر اپنے حصے کا سارا گوشت خود ہی رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ واضح ہے کہ عقیقہ کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ آدمی چاہے قربانی کے دنوں میں کرائے، چاہے اس سے پہلے سال میں کسی بھی دن بکرے کی قربانی عقیقے میں کرتا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور پٹیداروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ فقیروں کو دے۔ لیکن اگر آدمی رکھنا چاہے تو یہ بہرحال جائز ہے، لیکن بہتر تو وہی تقسیم کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ آج کل ہوتا ہے لوگ تقسیم نہیں کرتے ہیں بلکہ دعوت کرتے ہیں، تو اگر دعوت کر رہے ہیں تو پھر اس میں بھی ان 3 حصوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب دعوت کریں تو اس میں غریب کو چھوڑے نہیں بلکہ غریب کو بھی دعوت دیں، اس لیے کہ ان میں ان کا بھی حصہ لگانا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی کو صدقہ یا ہدیہ کر دے، پورا گوشت ہدیہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھائے۔ اب مسئلہ رہے گا کہ قربانی کا گوشت کس کو دے سکتے ہیں، تو قربانی کا گوشت امیر، غریب، سید، مسلم، یہاں تک کہ غیر مسلم سب کو دینا جائز ہے، سب کو دے سکتے ہیں، ہندو اور عرب بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھنے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ گوشت کو ہم کتنے دن رکھ سکتے ہیں،
اسٹاک کر کے یا فریج وغیرہ میں. تو اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں. قربانی گوشت اپنی ضرورت کے لیے رکھنا جائز ہے، جس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنی مدت کے لیے چاہے اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. 1 مہینہ رکھ لو، 2 مہینہ رکھ لو، آپ چاہو آپ کے پاس گزرا 6 مہینہ رکھ لو، کوئی ممانعت نہیں ہے. اب رہ گیا قربانی کا گوشت فروخت کرنے کا حکم، بیچنے کا حکم کیا ہے. تو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کسی ایسے چیز کے عوض فروخت کرنا جائز ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو. جیسے اس کے عوض کتابیں خرید لی جائیں، فرنیچر خرید لیا جائے، الماری، جوتے، کپڑے یا برتن خریدے جائیں. مطلب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے پیسے کے عوض تو فروخت کرنا بیچنا جائز نہیں، کسی کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت دیں اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی سامان ایسا لے لیں کہ پھر اس کو اسی حالت میں جو ہے باقی رکھتے ہوئے یوز کیا جائے. جیسے فرنیچر آدمی نے گوشت دیا، فرنیچر لے لیا، گوشت دیا، کتابیں لیا، تو میری کتاب کو فرنیچر کو یوز کیا جاتا ہے، اس کو پھر بیچا نہیں جاتا. تو ایسی چیزوں سے تبدیل کرنا جائز ہے. لیکن قربانی گوشت کو رقم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے فروخت کر لیا تو کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے، خود یوز کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح قربانی کا گوشت اجرت اور تنخواہ کے طور پر دینا بھی جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ہو، مؤذن ہو، استاذ ہو، معلم ہو، مدرس ہو، ان کی تنخواہ اور اسی طرح کسائی کو اجرت کے طور پر گوشت دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے قربانی کے کھال کو مسجدوں میں دیتے ہیں، مسجدوں میں اور مسجد کام میں لگا دیتے ہیں بیچ کر پیسہ وغیرہ، یا مؤذن امام کو دیتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کسائی اگر بلاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے تو اس میں بھی جو ہے کسائی کو جو ہے کبھی کھال کوئی دے دیتا ہے، کچھ پیسے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کھال بھی دیتے ہیں اور اسی طرح سیدھا گوڑی بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اجرت کے عوض جو ہے مزدوری کے عوض میں گوشت دینا، سیدھا گوڑی دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، دینا جائز ہے. اب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر قربانی کوئی ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے. تو اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے، کسی زندہ یا فوت شدہ مسلمان کے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفلی قربانی کہلاتی ہے. اس کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے کہ اس کا سارا گوشت خود رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے اس کے بھی کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، جبکہ ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھے. لیکن اگر میت نے اپنے مال یعنی ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو پھر اس کا گوشت سارا کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی بلکہ اس کے گھر والے اپنی طرف سے جو ہے اپنے میت جن کا انتقال ہو گیا ہے، باپ ہو، ماں ہو، بھائی، ان کی طرف سے قربانی کرا رہا ہے اپنی طرف سے بغیر وصیت کے، تب تو اس کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے کہ اس کو جو ہے پورا کا پورا بھی کھا سکتے ہیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ عام قربانی کا حکم ہے. لیکن اگر وہ قربانی وصیت کی تھی کہ میت نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے اور ترکے میں سے قربانی کی جائے، تو وہ اگر وصیت والی قربانی ہے تب اس کا گوشت جو ہے امیروں کو قربانی کرنے والوں کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا مکمل گوشت غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں.